السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا باب آج رقم ہوا ہے۔ اب یہ سیاہ ہے یا سفید ہے، اس کا فیصلہ ہم عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے فالوورز پر چھوڑتے ہیں کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر رفقا کے حوالے سے آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بانی چیئرمین اور ان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس کے حوالے سے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کیس کے بعد اب ڈیبیٹ جو ہو رہی تھی پچھلے کافی عرصے سے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، بظاہر اس میں کلیئرٹی آ چکی ہے کہ بانی چیئرمین کو اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو کم از کم اگلے 5 سے 10 سال کے لیے بظاہر سیاست سے مائنس کر دیا گیا ہے۔ کن بنیادوں کے اوپر یہ سائفر کیس لکھا گیا اور اس کیس کو کنڈکٹ کیا گیا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے شدید ترین تحفظات رہے، لیکن اس کیس کا کرائیٹیریا اور اس فیصلے کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بغیر وقت ضائع کیے ہم کوششیں کریں گے کہ آئینی و قانونی ماہرین سے بات کریں، اور پروگرام کے اینڈ میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر قانون دان ہیں بلکہ سابق اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان قادر صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر، without going into any details، اگر آج کے شارٹ آرڈر کو آپ نے دیکھا ہو اس پر آپ پہلا تبصرہ کیا کرنا چاہیں گے جو فیصلہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان سب میں اسی طرف رجحان تھا، جیسے کہ ان کی کنوکشن جو ہے اٹ از رائٹ آن دا کارڈز ناؤ۔ ٹھیک، لیکن سر یہ فرمائے گا کہ جب پورے کل صبح سے لے کے رات تک سماعت ہوتی رہی، پھر آج جب سماعت شروع ہوئی تو بڑا کلیئر ایک جج صاحب نے کویشچن کیا کہ جی سائفر کہاں ہے، تو اس پر خان صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے نہیں پتا، میرے دفتر سے گم ہو گیا۔ تو یہ بات تو میرا خیال ہے وہ ہزاروں بار دہرا چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن دے دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کل تک کی ہیئرنگ تھی اور کل تک کے جو دلائل ہوئے اور پھر اس میں اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئے، تو ایکچولی جو اس کی ڈائنامکس تھیں وہ کیس کی کمپلیٹ ہو چکی تھیں، تمام جو ضروری اس میں نکات تھے وہ ڈسکس ہو چکے تھے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹیک یہ تھا کہ جی میرا تو اسٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ نہیں ہوا۔ دیکھیں، پاکستان میں جب بھی بڑی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں تو جو ججز جو کیس سن رہے ہوتے ہیں ان کو تو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگل کیس سن رہے ہیں، لیکن جس پارٹی لیڈر کے خلاف کیس سنا جا رہا ہوتا ہے وہ اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی ایک ہی یک زبان ہو کے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اور لہٰذا اب جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ دانستہ طور پہ اس وقت فیصلہ دیا گیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن چونکہ فیصلہ کی ٹائمنگ ایسا ہوا ہے جس میں کہ الیکشنز کی آمد ہے اور الیکشن سے ایک دم پہلے ان کی یہ کنوکشن ہو رہی ہے، تو یہ obvious ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنی فیور میں استعمال کریں گے جہاں تک کہ آئندہ الیکشنز کا تعلق ہے، اور وہ اس کی کچھ اس طرح سے تشریح کریں گے کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایسے وقت میں ہمارے خلاف فیصلہ ہے جبکہ الیکشنز آنے والے تھے، ہمیں وہ ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ڈینائی کر دیا گیا ہے، اور لہٰذا وہ اس طرح سے اب وہ الیکشن میں جائیں گے اور اپنے ووٹرز کی سمپتھی لیں گے اور ان پہ ان کو کہیں گے کہ جی آپ جوک در جوک آئیں اور آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، تو وہ مظلوم کارڈ انہوں نے ڈیفینیٹلی پلے کرنا ہے۔ پاکستان میں ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور کئی دفعہ پہلے بھی فیصلے آئے ہیں جہاں پہ کہ الیکشن کے شروع ہونے سے چند روز پہلے جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی ایک فیصلہ آ گیا تھا جو 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو اسی طرح کی صورتحال بن رہی ہے۔ لیکن ان کے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا جو بیانیہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جی یہ بالکل ان کے ساتھ درست ہوا ہے اور انہوں نے یہ استعمال کیا ہے اس کو، سائفر کو، نہ صرف کہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا ہے، نہ صرف کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں کچھ ممالک سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن کی ہے۔ تو لہٰذا وہ ان کا رجحان اس طرف ہوگا اپنے ووٹرز کو یا جو بھی الیکٹریٹ ہے ان کو بتائیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور یہ جو ان کی جماعت ہے یہ اس خطرے سے خالی نہیں ہے کہ حکومت ان کو دی جائے۔ تو یہ دونوں موقف جو ہیں اب سامنے آئیں گے، تو اس کا فیصلہ سیاسی طور پہ، یعنی میں بھی لیگل ایسپیکٹس کو نہیں دیکھ رہا، سیاسی طور پہ، سیاسی افق پہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اب عوام کے ہاتھ ہے کہ 8 تاریخ کو جو ووٹنگ ہوگی عوام اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، عوام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور عوام کی عدالت جو ہے
وہ اس فیصلے کو کس طرح سے پرکھتی ہے اور عوام کی عدالت کا جو حتمی فیصلہ ہے ووٹ کی صورت میں وہ اس فیصلے کے حق میں ہوگا یا اس فیصلے کے خلاف ہوگا، وہ اب ان قریب پتہ چل جائے گا۔ یہ جو 8 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے نتائج سے پتہ چلے گا۔ اچھا عرفان قادری صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اب اس ڈیسیجن کے آنے کے بعد ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے گا، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ضرور اس کو رسپونڈ کرے گا، لیکن سر یہ تو پہلے سے ایک بات موجود تھی کہ شاید یہ فیصلہ 8 فروری سے پہلے آ جائے، تو آپ کے خیال میں کیا اس میں جلد بازی سے کام لیا گیا؟ جو جج صاحب تھے انہوں نے، میں پھر اسی سوال کی طرف آؤں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اب کمپلیشن کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہو رہا تھا یہ، اور اس ٹرائل کے خلاف بھی مختلف ہائی کورٹس میں گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی، اس میں کویسچن اٹھائے ہوئے کہ یہ ٹرائل صحیح نہیں ہو رہا، تو کیا اس میں اپیل میں جا سکتی ہے پی ٹی آئی اس ڈیسیجن کے خلاف؟ آپ کو یہ لگتا ہے کیا اس کو مطلب 8 فروری سے پہلے اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سٹیٹس کیا، سٹینڈنگ کیا ہوگی اس سزا کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے، کیا اس وقت یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا؟ کئی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ جب ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو جوڈیشل اتھارٹیز ہیں یا ہماری جو انتظامیہ ہے یا ہماری جو انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں وہ معاملوں کو کئی دفعہ تب تک التوا میں ڈال دیتی ہیں جب تک الیکشن ہو نہ جائے، لیکن اگر اس اپیل کے علاوہ کوئی اور دادرسی مانگی پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا یہ دونوں اصحاب نے، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، تو پھر وہ آرٹیکل 184(3) میں شاید ان کو کوئی پٹیشن لانی پڑے، اگر کہ وہ کوئی باعث کی بات کریں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے کہ جی پروسیجر جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا صحیح طرح سے، یا وہ میلافائڈیز ان لا کی بات کریں گے یا میلافائڈیز ان فیکٹ کی بات کریں گے، تو obviously پھر وہ ثابت بھی کرنا ہوگا، تو وہ والی دادرسی کے لیے ان کو یا تو ہائی کورٹ جانا ہوگا یا سپریم کورٹ جانا ہوگا، باوجود اس کے کہ ان کو ریمیڈی آف اپیل بھی اویلیبل ہے، لیکن یہ اضافی ریمیڈیز بھی وہ اویل کر سکیں گے اگر کہ وہ یہ بدنیتی جو ہے میلافائڈیز ان لا اور میلافائڈیز ان فیکٹ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فورم ان کو اویلیبل ہوگا۔ تو یہ جو ٹگ آف وار ہے ابھی یہ عدالتوں میں چلتی رہے گی، یہ اتنی جلدی معاملہ جو ہے اب ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ عرفان قادری صاحب، سابق اٹارنی جنرل، بڑے مفصل انداز میں کیس کا ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے خود پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا بھی، اور اس کیس میں ان کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں اس پہ مختصراً انہوں نے اپنا کامنٹ کیا۔ ایک بریک اور اس کے بعد نون لیگ کا خاص طور پر اس فیصلے کے بعد کیا ٹیک ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ دن پہلے جو نون لیگ نے اپنا پارٹی منشور پیش کیا ہے اور اس میں جو ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا ہے کس حد تک اس کی ایکسیپٹنس پائی جاتی ہے، اس حوالے سے نون لیگ کی ریپرزنٹیشن سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں سائفر کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج تاریخ دن ہے، وہیں ایک اچھا دن شاید نون لیگ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی اور اس میں بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سال 2023 میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس میں 7 درجے بہتری آئی ہے اور وہ 133ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ یقیناً اس میں کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے پی ڈی ایم کی متحد جماعتوں کو جاتا ہے، کیونکہ اس پورے دور میں جو کہ 16 ماہ پر محیط تھا، مشکل فیصلوں کا ملبہ نون لیگ کے کندھوں پر ڈالا گیا، لیکن جو اچھی چیزیں تھیں ان کا کریڈٹ لینے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہیں، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں لینا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑا واضح ہے کہ کچھ دن پہلے بلومبرگ کی طرف سے بھی اسی قسم کے تجزیے پیش کیے گئے تھے، جس میں مقبولیت کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کو سر فہرست قرار دیا گیا تھا، لیکن اکنامک پالیسیز کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر نون لیگ نے کریڈٹ لیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو پچھلے تمام وزرائے اعظم میں، جس میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ کا دور حکومت تھا، نون لیگ کے دور حکومت کو سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون کا منشور سامنے آیا ہے، جس میں کچھ مشکل فیصلے اور کچھ مشکل ترین وعدے کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک نیب کا خاتمہ بھی ہے، عدالتی اصلاحات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں نوکریوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، عوام دوست باتیں بھی کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت جیسے مشکل پڑوسی ملک سے بہتر تعلقات کی بات بھی کی گئی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کس طریقے سے نون لیگ سر انجام دے سکے گی، اسی پورے سیناریو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب۔ عرفان صدیقی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر پہلے تو کوئکلی آج کی ایک جو بڑی خبر تھی سائفر کیس کے حوالے سے میں چاہوں گی اگر آپ پہلے انیشیل ایک کامنٹ کر دیں
یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا سر؟ پی ٹی آئی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خان صاحب کو مائنس کرنا ہے اس حکومت نے بھی اور اداروں نے بھی، تو اس فیصلے کو تو پہلے ہی کنٹروورشل بنا چکے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسی قسم کا ڈیسیجن آئے گا؟ جی بہت شکریہ ثنا. بات یہ ہے کہ جو کچھ سائفر کا کیس ہے، اس کی جزیات میں جایا جائے، تفصیلات میں جایا جائے، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جائے، تو ہر ایک جانتا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ایسی نہیں ہے جس سے کوئی بھی عدالت بڑی آسانی کے ساتھ صرف نظر کر سکے گی، یا قانون اور آئین کی کوئی دلیل بھی اس کا جواز پیش کر سکے گی. یہ پی ٹی آئی کو بھی معلوم تھا، سب کو معلوم تھا. لہٰذا وہ پیش بینی اگر کر رہے تھے کہ جی اس میں فیصلے ہمارے خلاف آنے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ کیس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کہہ رہے تھے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی کسی کیس کو بھی، کوئی بھی مقدمہ ان پہ بنا، انہوں نے میرٹ پہ نہیں لڑا. ان کے 2-4 گنے چنے حربے ہوتے تھے، وکیل بدل لینا ہے، پیشی پہ نہیں جانا ہے، مہلت لے لینی ہے، اور کیس کو لٹکانا ہے. ایک جگہ کیس چل رہا ہے تو دوسری جگہ اپیل کر دینی ہے، دوسری جگہ سے بات نہیں بنی تیسری جگہ. تو کیس کو رکوانا، اس کو بریکیں لگانا، اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ ان کا منشور رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان پہ آپ دیکھیں کہ فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ اسی حربے کے تحت وہ 8-9 سال سے لٹکائے ہوئے ہیں بڑی مہارت کے ساتھ. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ کیس کو لڑنے کے بجائے اچھے وکلاء ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے بار بار وکلاء تبدیل کیے. انہیں ہائی کورٹ نے سہولت بھی دی. دیکھیے ان پر اکتوبر میں غالباً فرد جرم عائد ہو گئی تھی، پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، انہوں نے کالعدم قرار دے دیا پچھلے ساری تفصیلات کو اور ساری کارروائی جو عدالتی تھی، اور نئے سرے سے حکم دیا. اب نئے سرے سے ہو گیا، اس میں میڈیا بھی پیش ہو رہا ہے، میڈیا سے وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں، ہر روز ان کی گفتگو بھی چھپتی ہے. پھر ٹائم نہیں میگزین میں کرتے ان تو کا وکیل آرٹیکل بھی نہیں چھپ پیش جاتا کرتے. ہے یا غالباً؟ جی ہاں، آرٹیکل بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن نہیں ایک چیز ہوتی، وہ یہ ہے کہ وکیل نہیں آتے. ہاں جی آج ہم نے وکیل بدل لیا ہے جی، کل نیا وکالت نامہ دیں گے جی، اچھا جی آپ صبر کریں، ابھی کچہری پہنچے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. نہیں کیا انہوں نے. یہ تاخیری حربے خود استعمال کیے، اور کیس کو میرٹ کی بنیاد پر جس طرح کوئی بھی دوسرا کیس وہ نہیں لڑتے، یہ نہیں لڑا. یہ بڑا سنگین کیس ہے. یعنی میں نہیں، کم از کم اپنی عمر کے کسی حصے میں نے نہیں دیکھا. بھٹو صاحب ہوئے، ان کے بھی بڑے اختلافات تھے، وہ پھانسی چڑھ گئے. بے نظیر صاحبہ پہ بڑی صعوبتیں آئیں، نواز شریف پہ بڑی مشکلات آئیں. کوئی قومی انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کھیلا. کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم سائفر کو جو ویڈیو ان کی، آڈیو ان کی سامنے آئی تھی جی ہم اس سے کھیلیں گے. سائفر سے کھیلنا جو ہے دراصل قومی مفادات سے کھیلنا ہے، قومی سلامتی سے کھیلنا. یہ سنگین جرم ہے، اور اس جرم میں اگر انہیں اعتراضات ہیں کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ہوا یا ہمیں مواقع نہیں دیے گئے، تو ان کے پاس تو مواقع ہیں. ابھی ہائی کورٹ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے. ہمارا تو مقدمہ ہی شروع ہوتا تھا سپریم کورٹ سے اور وہیں ختم ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. نہ کوئی اپیل، نہ کوئی بالکل صحیح. وکیل، یعنی کہ آپ کی طرف سے لگتا ہے آپ کو کہ منصفانہ ہے. اس لیے جی سر، منصفانہ کا فیصلہ تو خیر ہے، تاریخ کرے گی، لیکن بظاہر ان کا جرم جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان جانتا ہے. اور ثنا اس کی بڑی قیمت بھگتی ہے، ہم نے اب تک بھگت رہے ہیں. فوراً ہمارے ریلیشنز گڑبڑ ہوئے، ہمارے سفارتکاروں کا اعتبار جاتا رہا، ہماری خارجہ پالیسی کو دھچکا لگا. انہوں نے تو ایک کھیل میں یہ سارا کچھ کر دیا. تو ان کا جرم جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اب یہ فیصلے کی کارروائی پہ کیا ہوتا ہے وہ کورٹس. میں سر کچھ اور بڑے سوال امپورٹنٹ میرے سامنے، میں چاہوں گی کہ وہ بھی میں فردن ڈسکس کر لوں. بالکل پوائنٹ آپ کا یہ آ گیا سر. اب آپ نے بات کی فورن پالیسی کی، میں تھوڑا سا منشور پہ آتی ہوں. سر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہر صورت میں آپ کو ملنا چاہیے. آپ ہیڈ کر رہے تھے پوری ٹیم کو. اس منشور میں کیا کچھ لکھا گیا سر؟ اتنے مشکل وعدے اس میں کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو جو میرے لیے امپورٹنٹ تھا وہ تھا نیب کا خاتمہ. سر نون لیگ کو عرصے سے یہ الزامات کا سامنا ہے کہ جی نیب کو نون لیگ نے ختم نہیں کیا، ورنہ 2013 میں پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ آپ ختم کریں. اب فائنلی اگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو کیا اس کے پیرالل کوئی نیا انسٹیٹیوشن بنایا جائے گا یا ایف آئی اے کو فعال کیا جائے گا؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اصل پلان کیا ہے نون لیگ کا؟ دیکھیے اس میں ثنا ایک تو چیز آپ جانتی ہیں کہ نیب جو ہے
اس کی جو 25 سال کی کارکردگی ہے اس پہ ایک پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے. ان 25 سالوں میں پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہے, گلتے رہے, 90 دن ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں, سیاستدان اس کا نشانہ بنے. بالخصوص پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں نیب یہی کام کرتا رہا, چابک اس کے ہاتھ میں تھا, کوڑے اس کے ہاتھ میں تھے, وہ ہم پہ برساتا رہا, جیلوں میں ڈالتا رہا, مقدمے بناتا رہا, پیشیاں بھگتتے رہے. پھر 25 سالوں کے اندر کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے جو نیب سپریم کورٹ تک جا کے ثابت کر سکا ہو. سب کے سب کیسز دھرے رہ گئے. سپریم کورٹ نے بارہا کہا جی کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے. نیب نے کوئی ایک بھی کار خیر سر انجام نہیں دیا. بیوروکریسی معطل ہو کے رہ گئی, سرمایہ کاری ہماری ختم ہو گئی, سیاست ہماری گدلی ہو گئی, جمہوریت پہ قدغنیں لگیں. تو نیب کو آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمیں بہت پہلے پیشکش ہوئی تھی کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور وہ اچھی رائے تھی اس وقت. شاید ہم نے اس سے کوئی نیک توقعات وابستہ کر رکھی تھی کہ تاخیر ہو گئی, لیکن اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا ہے. یہ کرپشن کے انسداد کے بجائے کرپشن کو فروغ بھی دے رہا ہے اور ملک میں عدم استحکام بھی صدیقی پھیلا رہا ہے. صاحب معذرت, میں وہی اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں سر, اس کی الٹرنیٹ کیا کریں گے؟ جی سر. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ جو اس وقت ادارے ہیں کرپشن کے لیے جو دنیا بھر میں ہیں, دنیا بھر میں کسی ملک کے اندر آپ کے پاس پڑوس میں دیکھ لیں, آپ مغرب میں دیکھ لیں, یہ نیب طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک ڈکٹیٹر کی اختراع تھی, انہوں نے استعمال کیا, یہ بعد میں آتی جاتی حکومتیں استعمال کرتی رہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو ختم کر دیں. اب یہ ہے کہ ایف آئی اے ہے, اس کو اسٹرینتھن کریں, اس میں اگر نقائص ہیں تو ان کو دور کریں. اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو ہم قوی کرنا چاہتے ہیں, اور اگر تمام جماعتیں اس پہ اتفاق رائے کرتی ہیں کہ جی نہیں ہمیں ایک اور واش ڈاگ جو ہے اسے تشکیل دینا ہے تو ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں, ہماری جماعت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں انسداد کرپشن کے, ان کو ہم طاقتور بنائیں. قانون سازی کی ضرورت ہے تو قانون سازی کریں, لیکن ایسا ادارہ نہ بنائیں جو ملک کی جمہوریت کو, سرمایہ کاری کو, بیوروکریسی کو, ہر چیز کو اپنے چنگل میں لے لے اور ملک کو مفلوج ہو کے رہ جائے. ٹھیک, اچھا اسی سے ریلیٹڈ سر ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, پھر میں منشور کی باقی چیزوں پر آتی ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں کہا گیا کہ جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے پاکستان میں کم ہوا اور تقریباً 7 درجے بہتری ہوئی, 140 سے 133 نمبر پر آئے. سر ویسے تو جتنے مشکل یا سخت فیصلے تھے نون لیگ کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا, ملبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, باقی اتحادیوں کی طرف سے بھی, لیکن اس رپورٹ کے بعد سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو دور تھا وہ بڑا زبردست تھا. تو آپ کے خیال میں وہ کریڈٹ نون لیگ کو شیئر کرنا چاہیے باقی جماعتوں سے, یا اس میں ہارڈ کور اپنی پالیسیز نون کی تھی جو کہ امپلیمنٹ کی گئیں, کریڈٹ اس کا کس کو دیں گے آپ؟ نہیں میرا جی ثنا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک تھا, اور اس کی جو سربراہی تھی اس حکومت کی وہ ایک ایسے شخص کے پاس تھی جو بڑا شاندار ریکارڈ رکھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں, اور جس کے دور میں اربوں خربوں کے منصوبے لگے صوبے کے اندر, لیکن کہیں ایک پائی کا بھی جو ہیرا پھیری ہے وہ نظر نہیں آئی. بلکہ یہ ہوا کہ اگر 1 ارب کا منصوبہ ہے تو وہ لڑ جگڑ کے اس کو اور نیچے لائیں گے اور نیچے لائیں گے. تو اس شخص کے ہاتھ میں تھی اس حکومت کی سربراہی, جس کا عکس نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں پوری ٹیم کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس دور میں, اور پھر دیکھیں اس سے پیچھے چلا جائیں ثنا, جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوتا ہے اور 2013 میں ہمیں ملتی ہے حکومت, تو 140 پوائنٹ پہ تھے ہم. نواز شریف کا دور جب ختم ہوتا ہے تو ہم 140 سے نیچے 117 پہ آ گئے, بالکل, اور 23 درجے ہم نیچے آئے. 117 سے پھر 140 پہ آ گئے خان صاحب کے دور میں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور 140 سے پھر اب ہم نیچے آئے. تو اس لیے ہمارا ریکارڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور یہی ہماری خصوصیت بھی ہے, یہی ہمارا تورائے امتیاز بھی ہے, اس پہ ہمیں فخر ہے. سر میں واپس منشور پہ آتی ہوں کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے. ایک تو یہ کہ اس میں کچھ دیگر چیزوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے, عدلیہ کے حوالے سے اصلاحات پی ٹی آئی کے منشور کا بھی حصہ ہیں, آپ نے بھی اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے, پھر آپ نے کروڑوں نوکریاں دینے کی بات کی ہے, پھر بھارت سے تعلقات, میرا خیال ہے یہ وہ پرائمری ایسپیکٹس ہے جو آپ کے منشور میں شاید ماضی میں نظر نہیں آئے کبھی, یا نون کے منشور میں نظر نہیں آئے. یہ اب امپلیمنٹ کیسے ہو سکیں گی یہ پالیسیز؟ اس میں ادارے کیا واقعی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے؟ کس کرائٹیریا پہ چلے گی نون لیگ کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر سکے؟ جی ثنا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب یہ منشور ہم تیار کر رہے تھے, اور میں پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں تھا,
اور ہم کوئی چیز طے کرتے تھے، مثلا نوکریوں کو آپ نے ذکر کیا، تو یہ سوال ہم سب سے پہلے نواز شریف صاحب پوچھتے تھے کہ یہ کس طرح کریں گے آپ، اس پہ پھر لمبی بحث چلتی تھی، 2 میٹنگز 3 میٹنگ 4 میٹنگز، اور پھر ایک ریئلسٹک ویو ڈار صاحب بتاتے تھے، احسن اقبال بتاتے تھے، باہر کے لوگوں کو ہم بلا لیتے تھے جو ایکسپرٹس تھے معیشت کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ جی ڈی پی کو انشاءاللہ ہم اپنے 5 سالہ دور میں 6% سے اوپر لے کے جائیں گے، سرمایہ کاری کو لے کے آ رہے ہیں، ہم برآمدات کے اہداف کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی ترسیلات زر میں بہت اضافہ دیکھتے ہیں، ہم ایک بہت بڑا شہر آباد کرنے چلے ہیں جہاں وہ اپنی سرمایہ کاری بھی کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر 5 شہروں میں ہم آئی ٹی کے بالکل جدید ترین پارکس جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں، اور ان پارکس کے اندر ایک پارک کے اندر لاکھوں بچے جو ہیں، لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ تربیت حاصل کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نوکریاں دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ اگر آئی ٹی سے ٹیکنالوجی کی تعلیم لینے والا 1 بچہ یا 10 بچے یا 100 بچے یا لاکھ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کمانے لگتے ہیں تو وہ روزگار ہے۔ ہم بنیادی طور پہ روزگار کے مواقع کی بات کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی پی این لگ جائے گا تو کوئی کلرک لگ جائے گا تو کوئی اسسٹنٹ بھرتی ہو جائے گا، کوئی ٹائپسٹ ہو جائے گا۔ ان نوکریوں کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ بھی ہوں گی جہاں جہاں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہم نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں، آئی ٹی میں، دوسرے سیکٹرز کے اندر۔ اور ہماری آخری میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا، یہ بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف 2029 یہ نوکریاں جو ہیں یہ 1 کروڑ سے تجاوز کریں گے۔ تو انشاءاللہ وی آر شور، ہم محنت کریں گے، اب پولیٹیکل ول موجود ہے اور اچیو کریں گے۔ ٹھیک، اچھا آخری سوال عرفان صدیقی صاحب کہ سر منشور کے حوالے سے جہاں بہت سے پازیٹیو ایسپیکٹس اجاگر ہوئے ہیں، وہیں سر ایک مسئلہ بھی یہ درپیش ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک جلسے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو منشور ہے سم ٹائمز لوگ اسے مس انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ بیوقوف یا کچھ ووٹرز بیوقوف بن جاتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو کے پی کا ووٹر ہے وہ زیادہ بیوقوف بن جاتا ہے۔ تو اس پہ بڑا ایک ریبٹل آیا ہے اے این پی کی طرف سے، انہوں نے کافی اس پہ مائنڈ کیا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اور اس پہ میاں صاحب کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی تصحیح کر دیں کہ بیسکلی نواز شریف صاحب کا مقصد کیا تھا، اور کیا واقعی اس سے ان کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے بظاہر؟ بظاہر میرا خیال ہے کہ اگر پوری جو اس جملے کے ساتھ ہی ان کا جڑا ہوا جملہ تھا، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں چند لوگوں کی، کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ بیوقوف کا لفظ جو ہے وہ ان کا مطلب جو تھا وہ یہ ہے کہ جی وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں، کھوکھلے نعروں کے پہ یقین کر لیتے ہیں، جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں ان پہ یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی علم ول ایسی نہیں تھی، نواز شریف ایسے آدمی بھی نہیں ہے جو اس طرح کی گفتگو پہ یا کسی کی دل آزاری پہ یقین رکھے، ایسی ہرگز کوئی میرا خیال ہے بات نہیں تھی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ عرفان صدیقی صاحب موجود تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور منشور کے حوالے پرائمری جو لیڈرشپ تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ یقیناً نون لیگ نے اپنے ایجنڈے پر منشور کے جو کچھ رکھا ہے اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے تو یقیناً مسلم لیگ نون پاکستان کا مستقبل بدل سکتی ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کی یہی کوشش ہے کہ منشور کو صحیح انداز میں عوام کے سامنے پہنچایا جائے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام آیا کس منشور کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن کس حد تک وہ پولیٹیکل پارٹی کر پاتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد کراچی کا رخ کریں گے جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بن رہی ہے، کس حد تک وہاں پر پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو رہی ہے انتخابات سے پہلے، انہی کا ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف الزامات ہیں، وہیں کچھ سیاسی جماعتیں ایسے بھی ہیں جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور 1-2 روز یا چند ہفتوں پر محیط نہیں بلکہ سالوں پرانی تاریخ ہے جس کے تحت نہ صرف ان سیاسی جماعتوں کو کھل کر آزادی سے اپنی سیاسی جو تحریک ہیں ان کو چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے بلکہ اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے الزامات کے ساتھ یہ بھی اس میں خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو صوبائی سطح کے اوپر جو جماعتیں ہیں وہ نہ صرف انتخابات کی تیاریاں تو کر رہی ہیں لیکن ان مسائل کے باوجود کر رہی ہیں جو مسائل ان کو ڈومیسٹک سطح کے اوپر درپیش ہیں۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں جہاں بات کرنے جا رہے ہیں صوبہ سندھ کے حوالے سے، وہاں پر 2018 کے انتخابات میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے
सफाई की थी उन इंतखाबात और उन वोटों की जो कि हकीकी मायनों में वहाँ पर मौजूद बड़ी सियासी जमातों को पड़े थे, उसके नताइज चाहे कुछ भी हों, लेकिन ये ज़रूर वाज़े हो गया था कि RTS सिस्टम के तनाजुर में बहुत से नताइज को तब्दील किया गया। इसमें एक जमात जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुई थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, लेकिन इस मरतबा के इंतखाबात के हवाले से भी उस सूबे में सबसे पहले उसी जमात की तरफ से ये कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस मरतबा भी उनको दस्तयाब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदल कर इस मरतबा वो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैसर है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में यही इल्ज़ाम नून लीग के हवाले से आयद कर रही है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि पंजाब से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होने देंगे और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे वोटों के बगैर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर खुद सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ क्या सलूक कर रही है, ये भी नबश्ता दीवार है। उनकी सियासी तंजीम और ख़ास तौर पर जो इस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन्स उनकी चल रही हैं मुख्तलिफ शहरों के हवाले से भी और ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर भी, उसमें जो मुश्किलात हैं उसी के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। और उस पर बात करने के लिए मौजूद हैं न सिर्फ MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं बल्कि कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद भाई बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपसे पहली मरतबा प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि मसाइल तो बहुत थे, MQM ने बहुत मरतबा इस पर बात भी की, लेकिन ये जो पिछले वीकेंड पे आप लोगों की जमात के साथ हुआ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर सामने आई, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में ये पॉलिटिकल कैंपेन्स आप लोग रन किस तरह कर रहे हैं कराची शहर में ख़ास तौर पर? हाँ, बिलाखिर पीपल्स पार्टी को खुल के सामने आना ही पड़ा ना कि बड़े मज़े लगे हुए थे कि 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला ही नहीं, कभी आउटस्कर्ट्स में मिलता था, वो अभी भी मिल सकता है। तो उन्होंने तो 15 साल में सिफर मैंडेट के साथ 15 सालों में सिंध के शहरी इलाकों पर 100% इख्तियार और इख्तिदार पर कब्जा किया हुआ था। और इसमें मुझे कोई कौमी इत्तेफाक राय भी लगता था। हर सिम से, हर इदारों से इनको 15 साल में ताउन मिला है। इनको 22,000 अरब तो हमारे खून पसीने की कमाई सफ़ेद वाइट मनी टैक्स की सूरत में मिली है, ये खुद वो कहते हैं 22,000 अरब। उसके बाद क्राइम से, करप्शन से, अंडरवर्ल्ड से ज़मीनों पर कब्जा करके ज़मीनें बेचकर तकरीबन 50-60 हज़ार अरब हैं। हम लोगों के दिल जीत के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो इलेक्शन ख़रीदना चाहते हैं। अब उनको जब लग रहा है कि कराची के आउटस्कर्ट से भी इस दफ़ा MQM बड़ी भरपूर तरीके से बलोचों के ज़रिए, पख्तूनों के ज़रिए, सिंधियों और बंगालियों के ज़रिए कराची के मज़ाफ़ात में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो उनको लगता है उनके इलाके में हम दाखिल हो रहे हैं। तो ये अब तक इन्होंने इस कैंपेन में MQM के दफातर पे हमला करके तकरीबन 6 साथियों को शहीद किया है। हमारा सब्र देख लीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद आइन और कानून के जितने भी रास्ते हैं अपने इन शहीदों को इंसाफ दिलवाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, प्री पोल रिगिंग तो मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। या आप ये दुनिया भर से पूछें, जो ये महज़िब माशरा है ना, उनसे पूछिए, आप पाकिस्तान के क्रेडिबल इदारों से पूछिए। कराची की आबादी 3-3.25 करोड़ से कम नहीं है। कराची की आबादी अभी भी हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद 1 करोड़ उसकी आबादी, 1.25 करोड़ उसकी आबादी कम दिखाई गई है। तो अगर आपने आबादी को गिना ही नहीं, ये भी प्री पोल रिगिंग है। फिर जो आबादी दिखाई गई है उससे कहीं कम। सर वो 20-25 लाख लोग तो आपने बढ़वाए थे ना, उन्होंने तो वो भी माइनस कर दिए थे। वो फिर आपने उस पे जब एहतजाज किया तो 75 लाख हमने 75 लाख अफराद बढ़ाए हैं। 8 अप्रैल 2023 को इन्होंने 1 करोड़ 30 लाख डिक्लेयर करने जा रहे थे। कोई जुर्म में इनको पूछे, जुर्म में शरीक लोगों लेकिन खालिद भाई मुझे ये सवाल की इजाजत देना कि वफाक क्यों खामोश था? जी मैं पूछ रही हूँ, वफाक क्यों खामोश था? जी सर। जी वफाक ने तो साथ दिया है, तो इतने लोग 75 लाख अफराद बरामद कराए ना। वफाक इसलिए मजबूर था कि वो उनकी सीटों पे ये PDM जो थी, उनके लिए तो उनके तो वो थे, इस वक्त पार्टनर थे, इत्तेहादी थे वो फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। उसके बावजूद उन्होंने 75 कराची के लापता अफराद को बाजियाब कराने में हमारी मदद की। फिर जो लोग आ गए आबादी के
اکاؤنٹ میں ہم نے جو لوگ جمع کرا دیے ہیں، یہ 2 کروڑ کی آبادی کے بعد اتنی سیٹیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی کراچی کی سیٹیں. ورسٹ کائنڈ آف جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، بدترین حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن نے پورے سندھ میں تمام سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کو ریجیکٹ کر کے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات تھے اس کو انٹرٹین کیا ہے. اس کے بعد فیک قسم کی یہاں پہ ووٹر لسٹ ہے. اس کے باوجود میں آپ کو نتیجہ بتا دوں، 16 سے 18 سیٹیں انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم جیتے گی، اس بدترین پری پول ریگنگ کے باوجود. اب کی بدماشی نہیں کرنے دیں گے، اب کی پیسہ نہیں چلنے دیں گے. نہیں لیکن خالد بھائی مجھے ایک سوال کی اجازت دینا. ساری زندگی میری خود بھی کراچی میں گزری، لیکن وہاں پر ہوتا یہی رہا ہے کہ جب الیکشن کا ماحول بنتا تھا، متحدہ کے لوگوں کو پکڑ کے کارکنوں کو لے جاتے تھے. جن حلقوں میں پیپلز پارٹی کا انفلوئنس زیادہ ہوتا تھا وہاں پر تو ڈبے کے ڈبے اٹھا لیے جاتے تھے. بیلٹ باکسز میں جعلی پرچیاں ڈال کے ایک بندے کو بٹھا کے اسٹیمپیں لگائی جاتی تھی. پورے سندھ میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس پورے سینیریو میں ایم کیو ایم کیسے کرے گی اپنے ووٹ کو پریزرو کیسے کرے گی؟ جن حلقوں سے 2018 میں زبردستی ایم کیو ایم کو ہروایا گیا، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے ایم کیو ایم نے؟ دیکھیں 2018 میں تو بڑے آسان کام کیا گیا تھا نا. جو پولنگ تھی وہ بڑی پولنگ کسی حد تک شفاف تھی. ٹھیک. کاؤنٹنگ میں سارا کام اتار دیا گیا تھا. سارا کام کاؤنٹنگ میں دیکھا کہ 80,000 ووٹ ایم کیو ایم کے امیدوار کے ہیں اور 40,000 اگر پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ ہمارے 40 نکال کر اور جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر تھے اس پہ ٹھپا لگا کے وہ جمع کر دیے گئے. آپ کاؤنٹنگ کے ذریعے بھی، میں بھی جاتا اپنا ووٹ چیلنج کرنے تو کہتے ہیں خالد بھائی آپ سے غلطی سے بلے کو ووٹ لگ گیا ہے. تو یہ دیکھیں جو لوگ جیتے تھے نا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، جو کراچی سے 14 جیتے تھے نا، صبح پریشان تھے، حیران تھے کیسے جیت گئے. اور جنہوں نے جتوایا تھا نا منصوبہ بندی کے ذریعے، وہ 2 ہفتے بعد پریشان تھے کہ کن کو جتوا دیا. ٹھیک، بالکل صحیح. اپنی کب کی نہیں ہونے دیں گے. وہ تاثر تقسیم کا جو تاثر قائم کیا ہوا تھا نا، وہ بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. اب کراچی ہم نے صبر کے ساتھ قطرہ قطرہ، کریا کریا، گلی گلی، محلہ محلہ، بڑے احتیاط سے اور آرام سے کراچی کے لوگوں کو لوٹا دیا ہے. بالکل صحیح. 21 جنوری کو کراچی کے نتائج کا اظہار ہو چکا ہے، کراچی کے مینڈیٹ کا اظہار ہو چکا ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی اعلان ہو جائے گا. بالکل آؤٹ اسکرٹ کی کچھ سیٹیں چھوڑ دیجئے، کوئی ہمارے مد مقابل الحمدللہ نہیں. اگر عوام کے مینڈیٹ اور ووٹ کی تعظیم اور تکریم ہوگی تو 16 سے 18 سیٹیں صرف کراچی سے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک. 2 حیدرآباد کی تو ہماری ہیں ہی. ٹھیک. اور پھر ہم نظام کو تبدیل کریں گے جتنا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا خالد بھائی، کیونکہ آپ بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں شو کے لیے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ 2-3 چیزیں آپ سے اور بھی میں پوچھ لوں. یہ نون لیگ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی، اور اس میں کچھ جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ چاہتے تھے، بہترین لیجسلیشنز تھیں جو آپ لوگوں نے اپنے ایجنڈے پر رکھی تھیں. سر وہ بات چیت کہاں پر ابھی رکی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پھر وڈرا کر لیا کراچی کی سیٹ سے، مصطفیٰ کمال صاحب وہاں کھڑے تھے. تو وہ کیا سچویشن ابھی بھی ہوا میں ہے یا اس کو آپ لوگ کسی انجام پر پہنچا چکے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے؟ شکریہ سوال کا. ایک تو جو ہماری ملاقات ہوئی تھی نا لاہور میں، جی، وہ ملاقاتی اتحاد نہیں تھا. ٹھیک. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سے ہمارا جو وہ اتحاد تھا یا ان کے ساتھ حکومت بنائی تھی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا پورا تجربہ رہا ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے واحد اتحادی کوئی اس وقت ہو سکتا ہے ذہنی آہنگی کے اعتبار سے، تو پاکستان مسلم لیگ نون ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس نے بھی شاید ان مشکل حالات کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ تبدیل بھی کیا ہے، اور وہ بہت مختلف سیاسی جماعت ابھر کے سامنے آئی ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کبھی مشروط نہیں رکھا اپنی حمایت کے لیے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی ایز سچ کوئی ہمارے درمیان معاہدہ ہوا بھی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے بات کر لیں گے، جہاں جہاں لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں. جہاں تک جو آپ کہہ رہی ہیں ایک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے بلدیاتی حکومتوں کو، شہری اور دیہی حکومتوں کو جو اختیارات دینے کا معاملہ ہے، وہ بڑی حد تک مسلم لیگ ہم سے ہم خیال ہے.
ہم آہنگ ہے، اور اس کے ابھی جو منشور میں نے دیکھا ہے جی اس نے خود اس کا اظہار کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ضرور وزیر اعظم بننے کے لیے کسی کو بھی ووٹ دیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو، لیکن حکومت میں بیٹھنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے یہ 3 چھوٹی سی شرائط ہیں جو 23 کروڑ عوام کے لیے ہیں. کہ ایک طرف جو 2300 سیاسی خاندان ہیں ان کے بجائے 23 کروڑ عوام کے لیے لیجسلیشن کی جائے. 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، وہ ایکیومولیشن آف پاور بنی ہے. اس پہ مکمل اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں تو مجھے میری خوش فہمی ہی ہوگی، میں ایک مضبوط ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کو بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک. اچھا خالد بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس وقت کیا نظر آ رہا ہے کہ خاص طور پر ایک آج کی جو اہم ترین خبر رہی سائفر کیس کے حوالے سے، جس میں بانی پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا سنائی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سنائی گئی ہے، بحیثیت سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ڈیسیجن کے بعد بیک فٹ پر چلی جائے گی؟ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اس سے ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے گا، ان کا ووٹر یہ سمجھے گا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ مائنس ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس بات کی بنا پر پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ پڑے. تو آپ کی بحیثیت سینئر پولیٹیشین کیا رائے آج کے فیصلے پر؟ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ سمپتھی کے خطرے سے اگر آپ جرائم کو معاف کرنا شروع کر دیں تو انصاف کے تقاضے، انصاف جمہوریت سے اور انتخابات سے کہیں زیادہ اہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں اس کی تفصیلات پتہ، ابھی یہ فیصلہ ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے. اگر ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے تو سب کو قبول کرنا چاہیے، انصاف نہیں ہوا ہے تو جناب انصاف نہیں ہوا ہے تو انتقام نظر بھی نہیں آنا چاہیے. اس کے نقصانات یہ ہونے چاہے ووٹ کے ذریعے ہوں یا نہ ہوں، لیکن خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے نا. 18 میں ان کو جو مدد کی گئی تھی ان کے ساتھ، کیا وہ انصاف تھا؟ 18 میں ان کے ساتھ جو تعاون کیا گیا تھا، کیا وہ انصاف تھا؟ 18 میں کیا وہ جینوئنلی جیتے تھے؟ تو اس وقت سمپیتھی دوسرے لوگوں کے پاس کیوں نہیں آ سکی ہے؟ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ایلیٹ کلاس کی لیڈرشپ کے لیے سارے یہی ہمدردی کے ووٹ اور ہمدردی کے جذبات اور ساری سہولتیں ہونی چاہیے. کیا عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کیا لوور مڈل کلاس یا غریب بستیوں سے لوگوں کو نکال کے ایوانوں تک پہنچایا؟ نہیں پہنچا سکے نا. وہ بھی اسی نظام، اسی طریقے، اسی سیاست. الیکٹیبل ہونا خود جمہوریت کی توہین ہے. الیکٹیبل لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے انتخابات جیتے تو کیا کمال کیا تھا. ایم کیو ایم نے تو اپنے گلی محلوں سے لیڈرشپ کو لے کے پہنچے نا اوپر تک. اور کیونکہ ہم نظام دشمن ہے اس لیے ہمیں پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا. ہمیں کوشش، جب بھی ہم ملک سے باہر نکل کے اپنے طرز سیاست کو متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کراچی میں قلعہ بند کر دیا گیا. ان 5 سال کے صبر کے بعد ہمیں یقین ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی مملکت، ریاست، حکومت، یہ سب اس نتیجے میں پہنچ چکی ہے کہ اسی طرز سیاست سے الگ ہٹ کر پاکستان کی جمہوریت سروائیو نہیں کر سکتی. کہ پاکستان کے ایوانوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو 23 کروڑ پاکستانیوں کے دکھ اور درد میں شریک رہے ہوں، جانتے ہوں، بلکہ اس سے نبرد آزما رہے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خالد مقبول صدیقی صاحب، کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ساتھ موجود تھے. یقیناً ایم کیو ایم کے لیے بھی وفاق میں مشکلات ضرور ہیں. صوبہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ایک ریزسٹنس پیدا کر رہی ہے بقول ایم کیو ایم کے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ 16 سے 18 سیٹیں ایم کیو ایم واپس کراچی سے لے گا، اور اس مرتبہ بہتر پرفارمنس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ووٹر کو مطمئن کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ڈیلیورنس بھی دیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.